تو ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت، کامل دین، کامل اسلام، عظیم کتاب قرآن کریم کے ساتھ اور آپ کی سیرت طیبہ کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے، اور ایسا زمانہ آپ کے لیے اختیار کیا گیا کہ جس میں ایک جگہ کا پروگرام اور پیغام دوسری کئی جگہوں تک آنکھ کے جھپکنے میں چند سیکنڈوں اور منٹوں میں پہنچ سکتا ہے۔ یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ جدید تحقیقات، خواہ وہ ریڈیو کی شکل میں ہے یا ٹیلی ویژن کی شکل میں ہے یا ٹیلی فون اور دیگر ذرائع کی شکل میں ہے یا سیٹلائٹوں کے رنگ میں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ فائدہ مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے۔ آج آپ اس مسجد میں بیٹھ کر اور درس تفسیر کی ابتدائیہ سن رہے ہیں، اور یہی درس پوری دنیا کے اندر بذریعہ انٹرنیٹ آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ حیرت کریں گے کہ پتہ نہیں 55 لاکھ اور 75 لاکھ کتنی کائنات اس کو سن رہی ہے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے گانا سننا یا سنانا کون سا کارنامہ ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ کوئی تربیتی اور تعلیمی سیکشن ہونا ضروری ہے۔ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے سائنس اور انجینئرنگ کی تعلیم یا تربیت دی جاتی ہے، وہ بھی پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ضروریات انسانیہ کی معرفت عطا فرمائی تھی، تو انسانی ضروریات جاننا اور انسان کے جسم کو، روح کو نفع اور آرام پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی علوم نبوت کے علوم ہے۔ وہی قرآن شریف میں نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ کشتی بنا رہے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنانے لگے۔ تو اب کشتی، جہاز رانی جہاں سے جہاں تک ہے، یہ علم نبوت میں شامل ہو گیا۔ اب اس میں جتنی تربیت و تعلیم اور وقت اور سمندر و زمانے کی ضرورت آگے بڑھے گی، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سمجھا جائے گا۔ آپ کے قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وقت کے کفار کے مقابلے میں اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ آپ کو کشتی بنانی۔ تو جہاز رانی کا علم علوم نبوت میں سے، اگر اس کی تعلیم و تربیت انٹرنیٹ اور سائنسی ذرائع سے ہے تو یہ اسلام کی خدمت ہے، اسلام ہی کا تقاضا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ وہ جنگی قمیص سے زرے بناتے تھے، ہتھیار، اوزار، دشمن سے بچنے کا سامان بناتے تھے۔ تو جنگی ہتھیار، اوزار اور سامان کی فیکٹریاں اور کارخانے، اور اس میں جتنی بھی ترقی اقوام کر رہی ہے، یہ اس آیت کا مظہر ہے، علوم نبوت میں سے۔ ہتھیار یا اوزار معیوب نہیں ہے، معیوب اس کا غلط استعمال ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، بہت سارے کاموں میں سے ایک کام جنات کا یہ تھا کہ وہ سمندروں میں غوطے لگا لگا کے قیمتی ہیرے اور جواہرات نکالتے تھے، اور دوسری جگہ ہے کہ ان کے لیے زمین سے تانبا اگل کر پگھل کر کام آتا تھا، اور آپ اس سے مختلف اشیاء بناتے تھے۔ یہ سارے علوم نبوت ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آ جاتا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، لوہا ہاتھ میں لیتے ہی موم ہو جاتا، انہیں گرم کرنا یا کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے۔ اب اسے گرم کرے، اسے آپ مشینوں کے ذریعے نرم کرے، اسے اسٹیل مل میں ڈالے، وہاں سے بنوائے، یہ تمام کے تمام علوم نبوت میں سے ہو گیا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، اور ایک پرندہ ہدہد، اردو میں اس کو ہدہد ہی کہتے ہیں، وہ موجود نہیں تھا۔ ہماری پشتوں میں تو اس کو اکثر کہتے ہیں ملا چرگگ،
اور مشہور ہے کہ وہ جہاں کھیلتا رہتا ہے زمین پہ اور وہاں نیچے کھود لے تو میٹھا پانی نکلتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو ایک جگہ فوج ٹھہرانا پڑا اور فوج کے لیے اور آبادی کے لیے میٹھے پانی کی ضرورت تھی. یہ فوج کا اور حضرت کے ملک کا انجینئر تھا, طبقات الارض کا ماہر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سلیقہ دیا ہے کہ اس کو اوپر سے نیچے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کا پانی میٹھا ہے. کہتے ہیں کہ ہدہد سے پوچھا گیا, عجیب بات ہے, زمین کے اندر پانی کا حال تجھے معلوم ہو رہا ہے اور شکاری دام رکھتا ہے, اس میں دانہ باندھتا ہے اور وہ آپ کھا لیتے تو پکڑے جاتے ہیں, آدھا پیٹ میں آدھا باہر پکڑا ہوا ہے, تو یہ کیسے ہیں؟ تو ہدہد نے جواب دیا, اذا جاء القدر عامی البصر, جب تقدیر آ جاتی ہے آنکھ کام نہیں کرتی. عرب بھی کہتے ہیں ان المقادیر اذا صادت الحقت العاجز بالقادر. تو اب حاضری کا نظام, صبح آپ کی حاضری ہوئی, یہ علوم قرآن میں سے ہے. ایک ادارہ تب ادارہ ہوتا ہے جس میں آنے والا اور نہ آنے والے کا فرق ہو, وقت پر آنے والا اور دیر سے آنے والے کے لیے علیحدہ علیحدہ جزا و سزا ہو. یہ علوم سب آپ کو قرآن سے حاصل ہو رہا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ پرندوں سے استخدام جائز ہے, حیوانات کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا علوم نبوت میں سے ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ بڑا منتظم ہیڈ محتمم ناظم اعلیٰ وہ نظر رکھے. چھوٹوں کے حوالے کیے تو بڑا معاملہ بھی چھوٹا ہو جائے گا, وہ اپنے رنگ میں ڈالے. حضرت سلیمان نے حاضری لی, یہ آپ کے حکم سے حاضری لی گئی, ایک ہی بات ہے, اور موجود نہیں ہے. اور جب موجود نہ ہو تو اسے ویسے چھوڑنا یہ بھی نظام کی شکست ہے اور انتظام کی بے قدری ہے. جب آپ نے حاضری لی اور نہیں موجود, اس سے بقدر تناسب استفسار کرنا اور پوچھ گچھ کرنا یہ علوم قرآن میں سے. سلیمان علیہ السلام تمام رعایا کی حاضری نہیں لیتے تھے, جو لوگ ان کے زیر اثر تھے اور زیر انتظام تھے ان کی حاضری لیتے تھے, جو باقاعدہ داخلہ لے چکے ہیں, جنہیں یہاں باقاعدگی کے ساتھ رہنا سہنا ہے اور انہیں سند درکار ہے اور انہیں امتحان دینا ہے, ان کو پورے درس کو اول سے اخیر تک شریک ہونا ہے, کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا. یہ علوم قرآن میں ایسے ہے. چاند تک ان کی رسائی ہو گئی اور چاند پر ان کے لوگ گئے اور آئے اور وہی سے مختلف نظام انہوں نے سیٹ کر دیے, لیکن چاند میں درار پڑا ہوا ہے. پہلے سائنسدان نے آ کے بتایا, لگتا ہے کہ کبھی ٹوٹ چکا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قرآن کہتا ہے قیامت سے پہلے پہلے نبی آخر زمان کے ہاتھ پر یہ شق کے کمر کا معجزہ ظاہر ہوا ہے اور قیامت سے پہلے پھر ٹوٹے گا, تس نس ہو. اور چاند کے پہاڑوں میں کئی لا الہ الا اللہ, کئی محمد الرسول اللہ کی آوازیں بلند ہوتی تھی. پہلے سائنسدان جو جا کے آیا اس نے جب یہ باتیں کہی تو امریکہ نے پہلے اس کو خاموش کرنا چاہا کہ یہ مسلمانوں کے مذہب کو اپروچ کرتا ہے, یہ باتیں مت کیا کرو, ہم نے ان کے لیے نہیں بھیجا تھا. لیکن جب وہ نہیں مانا تو پھر اس کو پاگل قرار دے کر قتل کرایا. لیکن معجزات ظاہر باہر ہے, سمندروں میں, دریاؤں میں, ہواؤں میں, فضاؤں میں, کائنات کے چپے چپے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی ندائیں, صدائیں وہ بلند ہو رہی ہیں. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.